میں اپنے تمام سنی حنفی بریلوی بھائیوں کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، میں آج مفتی سلمان اجہری صاحب کا بیان سناؤں گا، جو کہ ایک ایسے عالم ہیں جو پوری ورلڈ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، مفتی سلمان اجہری صاحب۔ اور بہت سارے واقعات تو ان سے سنے ہوئیں گے، کس طرح وہ جو دین کا دشمن ہے اور ہمارے مسلم ہونے پہ اور دین اسلام کے تعلق سے جو لوگ جلتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ مفتی سلمان اجہری صاحب بہت اچھے طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے نبی کیسے راضی ہوئیں گے، کیا کرنا پڑے گا ہمیں، تو مفتی سلمان اجہری صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے تمام عوام کو بتایا، اور ہم لوگ بھی سنیں گے، اور آپ لوگ بھی سنیں، اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ان بزرگوں کی تاریخ اور سیرت بیان کی جاتی ہے، اور یہ طریقہ اے سنیوں ہمیشہ قائم رکھنا، سبحان اللہ، ہمیشہ قائم رکھنا، ورنہ تمہارے بچے صرف گوگل کے شاگرد ہو جائیں گے۔ جو پوچھیں گے یہ مولانا گوگل سے پوچھیں گے، اور بعد میں ان کو ایسا لگنے لگے گا کہ ہم تک دین بھی جو ہے مولانا گوگل نے پہنچایا۔ کل کو کوئی سوٹ بوٹ میں آ کر کے کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر ہمارے بچوں کو گمراہ کرے گا اور کہے گا دین تو ہم ہی لوگوں نے پہنچایا۔ نہیں، یہ عرصوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بتایا کرو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں سے پہنچا ہے، ان اللہ کے ولیوں نے اپنے عمل سے پہنچایا ہے، تقریروں سے کم، لیکن اپنے اخلاق سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اعراس، یہ عرسوں کی تقریبیں ہم صرف اور صرف نیاز کھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ان بزرگوں کی سیرت سیکھنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ رواج ہے، پوری دنیا۔ اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، یہ روایت چھوٹ گیا ہے اکثر لوگوں سے، لیکن پرانے زمانے سے ایک رواج چلتا تھا کہ چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے تھے وہ کہانی سننے کے شوقین ہوتے تھے۔ ہم تو سنتے تھے ہمارے بڑوں سے، ماں بھی کہانیاں سنائی ہیں، باپ بھی سناتے رہے۔ سونے کے وقت بچوں کو کوئی نہ کوئی کہانی سنائی جاتی تھی، کبھی دادی سناتی، کبھی نانی سناتی تھی۔ یہ مشہور تھا رواج۔ اب موبائل کا زمانہ آ گیا، نانی بھی گئی، دادی بھی گئی، بچہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی کیوں سناتے تھے؟ سب گھروں میں یہ رواج ہوتا تھا، بچے کو سونے سے پہلے کوئی چور پولیس کی کہانی سناتے، کوئی گڑا گڑی کی، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی کہانی، کوئی جنگل کے شیر کی کہانی، سب سناتے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ رواج تھا پہلے سے کہ مائیں خالد بن ولید کی کہانی سناتی تھی، مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی سناتی تھی۔ اپنے بچوں کو یہ کہانی اس لیے سناتے تھے کہ بچہ بچپن سے جب مجاہدین کی تاریخ سنتا ہے تو جوان ہو کر کے وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں بنتا، بلکہ بہادر بن کر کے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ عرس جو رکھ رہے ہیں، میں انتظامیہ کو مبارکبادی دیتا ہوں، اشرفی چشتی ایسوسیشن اکم جو ہے یہاں پر، یہ لوگ اب گھروں میں کہانیاں سنانا چھوڑ دیے ہیں۔ آپ اس طرح جلسے کر کر کے ان کو سناؤ بزرگوں کی باتیں، تاکہ کم از کم ان جلسوں کے ذریعے سے تو ہمارے بچوں تک ہمارے بزرگوں کی تاریخ ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ بے شک بے شک، اللہ تبارک و سبحان تعالی اللہ، ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ ایک بات اور میں بتا کر کے آگے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ بہت تاخیر سے اب یہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، موریشیس کے سلسلے میں بتایا گیا کہ مغرب کے بعد تو یہاں کے لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے، جلدی سو جاتے ہیں، جلدی کھاتے ہیں۔ حق فرمایا آپ نے۔ لیکن آج تاخیر تک آپ بیٹھے ہیں، میں بھی زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا۔ جتنی بات ہو سکے، جب تک آپ ہضم کر سکیں آپ سنتے رہنا، اور جہاں کسی کو ذرا برابر بھی بیزارگی آئے، اکتاہٹ آئے، دور سے ہاتھ اٹھا دینا، میں سلام کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں کسی کو پکاتا نہیں۔ ایک بات میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے، یہ بہت پتے کی بات ہے۔ فرماتے، وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خادم رہے، میرے والد حضور حافظ ملت کے شاگرد، فرماتے کہ جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں
ان کی پیروی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے بھٹکنے یا گمراہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اور جو زندہ ہے سب کی تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں یہ کب تک صحیح رہے گا، بتایا نہیں جا سکتا. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روتے تھے، سید الطائفہ ہیں، اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ میرا لاسٹ ٹائم دیکھنا، میری موت تک دیکھنا. اگر ایمان پر میری موت ہو گئی تو مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، اور اگر ایمان پہ نہیں مرا تو پھر ایک گندے جانور سے زیادہ ذلیل ہے. بے شک اس بے شک، لیے سبحان کہ اللہ. جانوروں کا تو حساب کتاب نہیں حق فرمایا. ہے، لیکن انسانوں کا حساب کتاب ہے. اس لیے جو جا چکے اپنی قبروں میں وہ سیف ہیں. اب وہ نہیں بھٹکیں گے، اب گمراہ ہونے کا چانس نہیں. فتنے جتنے بھی آئیں جھیلنا زندوں کو ہے، اب مردوں کو نہیں ہے، جو جا چکے. اسی لیے ہم بے شک بے بزرگوں شک، کا سبحان عرس اللہ اس لیے سبحان اللہ. مناتے ہیں کہ جو سیف دنیا سے گئے ہیں ان کے طریقے کو اپناؤ، انشاءاللہ تم بھی سیف دنیا سے جاؤ، تم بھی اسی طریقے سے دنیا سے انشاءاللہ جاؤ گے. اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں یوں فرماتے ہیں: یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے راستے پر چلے گا انشاءاللہ العزیز وہ اس روشنی میں اس پوری زندگی کو پار کر لے گا. میرے عزیزو، نسبت بڑی چیز ہے. آج میں مختصر سی باتیں عرض کروں گا. مجھے یہ تمام تینوں بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے. سرکار غریب نواز حضرت سرکار کلام یا محدث اعظم ہند، سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہیں. سلطان الہند ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عطائے رسول ان کا لقب ہے. پتہ ہے عطائے رسول، بہت خوب حضرت. رسول کی عطا. اور اب میں ایک بات پوائنٹ کی کہتا ہوں، جو غریب نواز کو نہیں مانتا، ان کو نہیں لینا چاہتا، وہ کیا چیز چھوڑ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا چیز چھوڑ رہا ہے؟ رسول کی عطا کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ. قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو. ارے ہندوستانی مسلمانوں کو رسول نے غریب نواز دیا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل و جان سے اس معین الدین اجمیری غریب نواز کے مشن کو قبول کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول کی عطا ہے، میرے رسول کی عطا ہے. اور یہ آج کتنا بہترین سنگم ہے. اب کے چوچا کے جو دو بزرگوں کا ذکر خیر یہاں ہے، سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں، اور یہ سرکار کلام محدث اعظم ہند آل سبحان رسول. اللہ سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کے طوفان کی کشتی کے برابر ہے. جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ فتنوں کے زمانے میں بھی محفوظ رہے گا، اور جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے وہ فوراً ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے. میرے عزیزوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تینوں بزرگوں کی ایک مشترکہ بات، کامن بات جو ہمارے لیے عمل کرنے میں بہت ضروری ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے. دیکھیں آپ کو ایک بات میں بتاؤں، ان کو جو کچھ بھی مقامات ملے کس وجہ سے ملے؟ کس وجہ سے ملے؟ یہ پوری دنیا میں چمکے اور آج تک چمک رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ کہ جو ان کا ہو گیا وہ زمانے کا آقا ہو گیا. جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوا وہ زمانے کا آقا ہوا. غریب نواز ہندوستان اپنا وطن چھوڑ کر کے گھر بنانے نہیں آئے تھے، مائگریٹ کر کے اپنا محل بنانے نہیں آئے تھے. وہ ہندوستان آئے تھے تو عشق رسول پھیلانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے دلوں کو چمکانے کے لیے آئے تھے. اور جب تک انہوں نے یہ کام کیا ہے، دیکھیں 800 سال گزر گئے، آج بھی کام ان کا ٹھنڈا نہیں پڑا.
حکومت اب بھی سب کے سینوں پر ویسی ہی جاری ہے. محدث اعظم ہند سرکار کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، انہوں نے زندگی پر جو کام کیا وہ کیا کیا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کا کام کیا. اور جب تک بندہ یہ کام کرتا رہے اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جو بے نشان ان کا نشان مٹتا نہیں، نہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ تینوں بزرگوں کی کامن چیز وہ کیا ہے؟ تینوں بزرگوں کی مشترکہ چیز جو آج مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے وہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنا. یہ آج میرا میسج ہے آپ کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرنا یہ بزرگوں کی خاص عادت ہے جس کی وجہ سے ان کو بلند مقامات ملتے ہیں. آج امت مصطفیٰ کی فکر نہ کرو گے تو حدیث سن لو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امت مصطفیٰ کی فکر کرو. حق فرمایا، سبحان اللہ. جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے میری شفاعت واجب ہے اس پر. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ. یہ دعا بندہ کوئی بھی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر ضروری ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، عام رحمت فرما. دوسری ہے اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما دے. بتائیے دعا تم حضور کی امت کے لیے کر رہے ہو اور رسول راضی ہو رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرنا ہے امت کی فکر کرو. امت پوری دنیا میں آج لوگ جس طرح سے آج امت کے احوال کو اگنور کر رہے ہیں، کیئرلیس جس کو کہتے ہیں، کسی کو خیال نہیں، سب اپنوں میں مصروف ہیں. یہ امت کی خاصیت نہیں ہے، یہ امت کی خاصیت نہیں. قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کی جو صفت بیان کی کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. میں نے آیت یہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں. تم اگر تکلیف میں آ گئے تو رسول کو برداشت نہیں ہوتا. اور اس رسول کو اللہ فرماتا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ صرف تمہارے ایمان کی طلب رکھتے ہیں. رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل والے رحم کرنے والے رسول تمہارے پاس آئے. وہ ہمیشہ امت کی فکر میں رہ گئے، امت کی فکر میں رہ گئے. اور جو آج بھی امت کی فکر کرتا ہے رسول اس سے راضی ہو جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں. غریب نواز پوری زندگی حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو کیا رسول ان سے راضی نہیں ہوں گے؟ سبحان اللہ. امت کی فکر آج کرو گے. تم چل کر کے جاؤ، کسی ایک کو بھلائی کا حکم دے دیا، برائی سے کسی ایک نوجوان کو روک لیا، تم سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے. کیا آپ کی تمنا نہیں ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی تمنا نہ وہ حسین چہرہ دیکھے، وہ گلابی رنگت کو دیکھے، ایک بار اس جمال مصطفیٰ کو دیکھے تاکہ دنیا کا حسن و جمال پھیکا پڑ جائے. ایک بار آنکھوں میں وہ حسن بس جائے تو پھر دنیا کیا چیز ہے. جب جبرائیل امین کہتے ہیں آفاق ہا گردیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری. کون کہہ رہے ہیں؟ سید الملائکہ جبرائیل امین. وہ کہتے ہیں اے رسول پاک میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، سب جگہ گھوم لیا اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن اے اللہ کے رسول آپ چیز ہی الگ ہے، لیکن تو چیزیں دیگری. اور حسان بن ثابت نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں.
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پر طلوع تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں ایک بار چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک بار رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتا، بار بار کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا اور دل میں یہ سوچتا ان دونوں میں خوبصورت کون ہے؟ پھر حضرت جابر کہتے ہیں پھر میرے دل نے پکارا چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف۔ اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھنے کی کون تمنا نہیں رکھتا؟ لیکن کون سا وظیفہ میں آپ کو دوں؟ روزانہ درود پڑھو، روزانہ سبحان اللہ پڑھو، روزانہ الحمدللہ پڑھو، درود اکبر۔ بہت سارے لوگ وظیفے کرتے ہیں لیکن سب سے آسان وظیفہ جبرائیل امین بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہو، ایک ہی وظیفہ ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں، ان کی امت کی بات کرو وہ جلدی راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ رسول دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حب لی امتی کہہ کے آئے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی رب حب لی امتی ہی کہتے رہے۔ تو جس رسول کو امت کا سب سے زیادہ درد ہے، احساس ہے، آج بھی جب ان کی امت کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ رسول اس سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے جلوے تمہیں دکھانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان انشاءاللہ امت کی فکر، یہی بزرگوں کا جو شیوا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز سلطان الہند، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن غریب نواز جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے کیا؟ غریب نواز۔ ان کا نام حسن ہے، لقب غریب نواز، لیکن اتنا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے متعلق، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ بے شک، یعنی لوگ جو غریب آئے تھے وہ خود ہی غریب نواز ہو گئے، دوسروں کو نوازنے والے ہو گئے۔ تو غریب نواز جو لقب ہے یہ کیوں آپ کو کیوں دیا گیا؟ الگ الگ روایات ہیں۔ میں نے ایک روایت جو بزرگوں سے سنی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور غریب نواز کے جو ہم اثر دوسرے علماء تھے جو خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد تھے، غریب نواز کے ساتھی، عبادت میں سب بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ ایک دن پیر و مرشد سب کا ٹیسٹ لے رہے تھے، امتحان، تمہارے مجاہدے تمہاری عبادتیں کہاں تک پہنچی۔ اس میں ایک بزرگ سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس بزرگ نے اپنے مسلح سے نیچے ہاتھ ڈالا اور کچھ ہیرے جواہرات نکال کر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رکھا، کہا حضور دنیا کی دولت جب چاہے اٹھا کر کے میں یہاں پھینک دوں۔ کسی ایک بزرگ نے موتیاں نکال کر کے رکھ دی، کوئی سونا نکال کر کے دکھایا۔ اب جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سے کہا تم بھی کچھ بتاؤ، تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا جبے میں اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر کے رکھتا پیر و مرشد کے پاس۔ تو دوسروں نے دیکھا ارے بڑے بڑے سونا نکالے، چاندی نکالے، جواہرات، موتیاں سب بزرگوں نے نکالی، اور معین الدین حسن نے سبحان اللہ، سبحان صرف 2 اللہ۔ روٹیاں، وہ 2 روٹی۔ ابھی یہ 2 سب کے بارے میں بات چلی رہی تھی کہ دروازے پر ایک فقیر آیا، فقیر آیا اور کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے اللہ والو میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، موتیاں ہیں، یہ لے لے، اٹھا لے۔ وہ فقیر نے کہا نہیں وہ سب نہیں، جو تمہاری گود میں 2 روٹی ہے وہ دے دو، اس لیے کہ بھوک لگی ہے اور پیٹ نہ سونا بھرتا ہے، نہ چاندی نہ موتی، پیٹ اگر بھرتا ہے تو روٹی سے ہی بھرتا ہے۔ حق فرمایا آپ نے۔ تو اس کے بعد وہ دے دیا اس فقیر کو۔ تب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکالا، لیکن معین الدین نے وہ نکالا جو غریبوں کو نوازنے والی چیز۔ یہ غریب نواز، امت کی فکر، غریبوں کی فکر۔ یہاں تک کہ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہر جمعرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے، آپ کی عادت تھی ہر جمعرات کو۔ ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے، لمبا سفر کر کے آیا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لیجیے۔ تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا۔ وہ فقیر ضد کرنے لگا نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا، حالانکہ اس دن روزے سے تھے، مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔
لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں نفل روزہ تھا. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں بعد میں کھا لوں گا, لیکن اس نے کہا نہیں, میرے سامنے تھوڑا کھا لیجیے, بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں, دل رہ جائے گا. حضرت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا. لیکن وہ جو موجود تھے خلفاء مریدین وہ تعجب کرنے لگے, سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لی گئی, یا آج روزہ نہیں تھے آپ؟ وہ فقیر خوش خوش ہنستا ہوا جب چلا گیا تو سبوں نے پوچھا حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے؟ کہا تھا. کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے, قضا کر لوں گا, اس کا دل ٹوٹتا تو کیسے جوڑتا. بے شک سبحان اللہ. روزہ قضا ہو جائے گا, لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں, یہ ہے مشن غریب نواز کا. عزیزان گرام وقار, یہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے جو امن پھیلایا ہے وہ امت کا خیال, امت کی فکر. مجھے بتاؤ موریشس میں رہنے والے لوگ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں, شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں, بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں. ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی, ان کی ننیال تھی, ددیال تھی, کیا تھی آپ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی. امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے. میں آج ہی کہہ رہا تھا کیا نوازش ہوتی ہے. ہاں مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا بھر کا سفر کیے ہیں. اتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی, سب سے پہلے وہاں کوئی مسجد بھی نہیں رہی. اسلام انہوں نے لوگوں میں دیا, لیکن جب اخیر عمر میں مدینہ شریف پہنچے تو بارگاہ رسالت مآب میں یہی عرض کیا کہ مجھے دنیا سے اجر نہیں, اے گنبد خضرا کے مکین تجھ سے مدد کی طلب ہے. آپ سے اجر کی تمنا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کیا دیا؟ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کو مدینے میں وفات دیا, ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پہلو میں دفن بھی ہوئے. ابھی کچھ بولنے کے لیے, گفتگو کرنے کے, ابو جہل بدماش اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے, کھڑے ہو گئے, ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھینچا. ابو جہل نے مارا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے, کسی نے کچھ کہا نہیں. حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف. یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے. سبحان اللہ. امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, لیکن پہلوان آدمی تھے, مکہ والے ڈرتے تھے ان سے. وہ شکار کے لیے گئے تھے, شکار سے واپس آ رہے تھے, راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا اور کوئی بچایا نہیں. تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی. کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھایا. یہ کون کہہ رہے؟ حمزہ کہہ رہے. اور گھر نہیں گئے, رسول پاک کے پاس نہیں گئے, سیدھے حرم شریف میں آئے. دیکھا تو خبیث مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان. اس مجمع میں سے جا کر کے ابو جہل کو پکڑ کر کے کھینچا, لائے حمزہ, امیر حمزہ, اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھوسے مارا. اور اس کے بعد کہا خبردار, جب تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے, کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ بیٹھ سکتا, میں اپنے بھتیجے محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو جہل کو مارا پیٹا, محبت تھی بھتیجے کی, لیکن ایمان نہیں تھا, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے, دیکھتے ہیں اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اب دیکھنے کے لیے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. امیر حمزہ آئے, کہا اے محمد مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے, غم مت کرنا, میں بدلہ لے لیا, میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں, سبحان اللہ, سنتے رہے, بات سنتے رہے, چہرہ نہیں اٹھایا. امیر حمزہ کہتے رہے اب زیادہ غم مت کرو, مسکراؤ, ہنس دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھایا. جب امیر حمزہ نے بار بار کہا تو اب سننے کی بات ہے, اب سننے کی بات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا دل کیا تھا,
हुजूर चेहरा उठाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे चचा हमजा, आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, आप मुझे हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं? अमीर हमजा ने कहा, हाँ एक बार मुस्कुरा दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा हमजा, सुभान अल्लाह, आपने बदला तो ले लिया, उसको मार के आए, लेकिन मेरे लबों पर हंसी उस वक्त आएगी जब आप कलमा तैयबा पढ़ेंगे, आपके अंदर ईमान आ जाए। अमीर हमजा ने उस दिन पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। वो कहते हैं दुनिया का कोई आम इंसान हो तो अपने दुश्मन से बदला लेते ही खुश हो जाता। अमीर हमजा कहते हैं उस दिन मैं जान लिया कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अपने नफ्स के लिए नहीं जीते बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए, उनकी हिदायत के लिए मेरे आका यहाँ पर। अजीज़ान गिरामी औक़ार, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फिक्र थी और यही बुजुर्गों में भी रहा, यही बुजुर्गों में भी रहा। आपको पता है मशहूर वाक़या, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से दूर, लोगों से दूर चले गए थे, किसी को खबर ही नहीं थी कि कहाँ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ आए, पूछा, इधर उधर देखते रहे, एक चरवाहा जो बकरियां चराता था वो मिला। हज़रत अबू बकर ने पूछा कि क्या तूने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? उस चरवाहे ने कहा, मैं तो नहीं पहचानता कौन है तुम्हारे रसूल, लेकिन हाँ अंदर एक पहाड़ी की कोह के बीच में या जंगल के दरमियान कोई एक शख्स है जो मुसलसल रो रहा है और उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया। कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मेरा दिल पुकार कर कहने लगा, इस तरह रोने वाला कोई और नहीं, ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गए जाकर देखा, यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सजदे में सर रख कर रो रहे थे, किस बात पर रो रहे थे? सिर्फ अपनी उम्मत की फिक्र में रो रहे थे। या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आज उम्मत के मुतालिक फिक्र लोगों में कम हो गई, इसीलिए हमें तोड़ दिया गया है, आज हमें बिखेर दिया गया है। आप क्या समझते हैं मॉरिशस में बैठने वाले को अरब के मुसलमान की फिक्र नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान के मुसलमान को फिलिस्तीन के मुसलमान की फिक्र नहीं करना चाहिए? मेरे अजीजों, पूरी कायनात के जो मुसलमान हैं वो एक जिस्म की तरह हैं, एक पार्ट को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक के दिल में ये फिक्र हो, हर एक के दिल में ये एहसास हो, चाहे जितनी भी दूर रहता है, वो काला है कि गोरा है, नाटा है कि लंबा है, लेकिन है तो मेरे रसूल का उम्मती। ये रिश्ता तुम्हारे दिलों के अंदर जब आ जाएगा, बेदारी आ जाएगी, फिर देखना इनकलाब आएगा। आपको पता है मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे पहले लश्कर लेकर कौन आए? सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बहुत बाद में, सन 90 हिजरी 90 हिजरी में हुजूर की वफात के 80 साल बाद हिंदुस्तान में 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले आने वाला जो शख्स था वो मोहम्मद बिन कासिम। और उनकी एज क्या थी पता है? 19 साल का जवान, 19 ईयर्स, टीन एज का नौजवान, और 10,000 का लश्कर लेकर के आया था। क्यों आया था पता है आपको? हिंदुस्तान फतह करना, झंडे गाड़ना ये नहीं, बल्कि एक हादसा हो गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ औरतें मुसलमान हज के लिए जा रही थीं और उस वक्त वहाँ एक राजा था, राजा दाबिर सिंह। उसके गुंडों ने ये औरतों को कैद कर लिया, उनका माल लूट लिया, उनकी इज्जत पर हमला किया। तो औरतें पुकार कर कहने लगी, कोई है हमारा भाई जो हमारी मदद को आए? तो कोई अरब के बिजनेसमैन जो थे, तिजारत वाले, उन्होंने औरतों की आवाज़ सुनी, अरब में जाकर के खलीफा वक्त या गवर्नर जो था उसके पास बयान कर रहे थे, और ये गवर्नर का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम सुन रहा था। वहीं से पुकार कर कहा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत के लिए आ रहा हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूँ। 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले सिंध की सरजमीन पर उतरा वही नौजवान। उसने राजा दाबिर सिंह को चैलेंज किया, कहा उन औरतों को आज़ाद करो, उनकी इज्जत पर जिन्होंने हमला किया उन्हें गिरफ्तार करो, उनका माल छोड़ो, वो हज पर जा रही थी।
राजा को नशा था। बेशक, बेशक, कहा सुभान 19 साल का लड़का मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे पास 1 लाख से ज्यादा की फौज है। उसने कहा मैं तेरे मुतालबे नहीं मानूंगा। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा जब हमारे मुतालबे नहीं मानेगा तो मोहम्मद के गुलामों के जौहर देखने के लिए तैयार हो जा। इसलिए कि वो नौजवानों ने जिस जगह मैदान में कदम रखा, अल्लाह की मदद उनके साथ थी। वो रसूल पाक की उम्मत के लिए चलते थे। फिर जंग हुई 3 दिन से ज्यादा नहीं, 3 दिन के अंदर यही 10,000 का लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का वो राजा दाबिर सिंह की फौज को ऐसा तहस नहस कर दिया कि राजा भी गिरफ्तार होकर के आया, गुंडे भी गिरफ्तार होकर के आए, सब तहस नहस। औरतों को इज्जत दी गई। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का परचम लहराया। सबसे पहले परचम इस्लाम लहराया, लेकिन जुल्म के साथ नहीं, वो जुल्म को खत्म करने आया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक पंडित हैं हिंदू, उन्होंने किताब में लिखा है कि मैंने तारीख में देखा बहुत सारे बादशाह आए हिंदुस्तान में, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जैसा इंसाफ करने वाला जर्नेल मैंने कभी देखा ही नहीं। ये अपने नहीं, गैरों ने भी लिखा है। मैं बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त उनके दिलों में ये ख्याल होता, अरब में बैठे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी औरत पर कोई हमला कर रहा है वो वहीं से निकल करके आ जाते, प्लेन से नहीं आते, जहाज से नहीं आते थे, पैदल सफर करके निकलते थे, जंगलों का, पहाड़ों का, और पहुंच जाते थे मदद के लिए। इसीलिए उनको अल्लाह ताला ने जमीनें खोल कर रखी थी। आज फिलिस्तीन के बच्चे तड़पते हैं और ये अरब के अय्याश हुक्मरान टॉयलेट भी सोने के बना करके बैठे हुए हैं, और कुर्सियां इनकी सोने की, बर्तन इनके सोने के, और इनका ऐश ऐसा कि ये आसमान छूने वाली बिल्डिंगें बना रहे हैं, और फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। मुल्क शाम के बच्चों के हालात ऐसे हैं कि दवाई तक उन तक नहीं पहुंच पाती, घास खाने पर मजबूर हैं। यमन के कई बच्चे ऐसे हैं जो जमीन पर पड़ी हुई घास खा करके रह जाते हैं। क्या कल क़यामत के दिन इन अरब हुक्मरानों को सवाल नहीं होगा? आज जब उम्मत की फिक्र खत्म हो गई तो अल्लाह ताला ने तुम सबको जलील कर दिया। इनका माल किस काम का, इनकी हुकूमतें किस काम की, इनका तख्त किस काम का, कि मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर अरे मदद को नहीं पहुंच सकते तो कम से कम ऐलान तो कर सकते हो। नहीं करता, कोई नहीं करता। बेशक उन्हें बात करने को तक की आज तमीज नहीं है। 57 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम नाम से हैं। आज 57 मुल्क है मुस्लिम कंट्री, सुभान अल्लाह। और उसके बाद हालात कैसे हैं सब देख रहे हैं। तो मेरे अजीज, तो इस बात को समझ लो कि जिनके दिलों में एहसास खत्म हो गया वो ईमान भी जा रहा है, ईमान भी जा रहा है। चेहरा मुसलमान बना लेने से सिर्फ मुसलमान नहीं होता, दिल के अंदर। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उम्मत की फिक्र मेरे अजीजों आज आप सबकी भी जिम्मेदारी है। अब आप पूछेंगे हम मॉरिशस में बैठे क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, यहाँ बैठ करके रात के वक्त खाने का वक्त आता है, दस्तरखान पर अच्छी अच्छी नेमतें सजती हैं, गोश्त भी पका है, बिरयानी भी पकी है, लजीज खाने पके हैं। मैं रोज की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दिन अगर ऐसा हो गया तुम्हारे, एक दिन भी अगर जिंदगी में ऐसा आया, दस्तरखान पर खाने रखे हैं, लेकिन हाथ बढ़ने से पहले तुम्हें मुल्क शाम के, यमन के, इराक के, फिलिस्तीन के यतीम बच्चे याद आ गए और तुमने हाथ उठा लिया, आंखों में आंसू आए, अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है, अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है। बारगाह इलाही में ये तो कह सकते हो कि मौला हालात मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, लेकिन दिल मेरा रोता है, मौला तेरे हबीब की उम्मत पर रहम फरमा। अगर तुमने इतना भी कह दिया तो ये भी फिक्र उम्मत है, ये भी उम्मत की फिक्र है कि अगर तुम अपने घर में बैठ करके भी उनका दर्द का एहसास करते हो, आंखें भीग जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा ये अमल भी देख रहा है। मेरे अजीज, ऐसा तो ना हो कि उधर बच्चों की चीखें निकल रही हैं। मैं खुद इराक में हर साल जाता हूँ, बगदाद शरीफ के हकीम, और कभी साल में 2 मरतबा होता है। वहाँ के मकामी लोगों से ताल्लुकात होते हैं, कई हमारे दोस्त हैं वहाँ के साथियों के, कई मरतबा ऐसे हालात आए कि जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी नहीं मिले, 2 लोग लेकर के जनाजा चल पड़ते हैं। इतने जनाजे। बगदाद में एक मैदान था जिसमें पहले लोग फुटबॉल खेलते थे, और चंद सालों के बाद जा करके देख रहे हैं तो मैदान पूरा कब्रों से भर गया,
پورا قبروں سے بھر گیا, کوئی فٹ بال کا میدان نہیں ہے, اتنی قبریں, موت عام ہو گئی, موت عام ہو گئی. میں 3-4 سال سے لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا سبحان ہوں. اللہ. 11ویں شریف ہم تو اپنے گھروں میں خوب پکا کے کھاتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں, پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے, پھر کھا کر کے کون سا ثواب؟ انٹرٹین کرتے ہو نیاز کے نام پر. ہاں کھانا کھلانا ثواب ہے, لیکن کس کو؟ جس کے گھر میں پہلے سے کھانا بنتا ہے اسی کو کھلا کے ثواب. اس تک ہمارا کھانا ہی نہیں پہنچتا جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں بنتی. غریب اور مسکین کو کھلانے کا حکم اسلام میں ہے, پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان کا تو پہلے سے پیٹ بھرا ہے, ان کے پاس کھانا پہلے سے ہے. ہمارے نیاز کا سسٹم کیا ہے, لنگر کا سسٹم کیا ہے؟ سارے وہی لوگ کھاتے ہیں جن کے گھر میں 4 ٹائم کھانا بنتا ہے, اور نیاز کھاتے ہیں. اور نیاز کرنے والے سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام, بہت ثواب کا کام. میرے عزیزو, ثواب کا کام سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے نیک کام بھوکوں کو کھلانا, ننگوں کو پہنانا. بات سمجھیں, دونوں کو مکس کر کے بتایا گیا. بھوکوں کو کھلانا, ننگوں کو پہنانا, یہ دونوں کو جمع کر کے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہی بھوکے کو کھلاؤ جس کے پاس کپڑے پہننے تک کی بھی نوبت نہیں, جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں. وہ زمانے کی بات تھی, لیکن آج اگر غریب ملتا ہے تو اسے کھلائیں, نہیں تو ان تک اپنا مال پہنچائیں. میں جو بات کر رہا تھا کمپلیٹ کرتا ہوں. 4 سال پہلے ہم وہاں پر جاتے 11ویں جو کرتے اپنے کھانے کے لیے ایک مرتبہ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن باقی سارے بکرے ذبح کر کے ریفیوجی کیمپ میں, جہاں پر جنگ میں جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کے گھروں پر جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. تقسیم کرتے ہیں, حق فرمایا. بہت سارے لوگ کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. میں یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں, آنکھیں آج بھی ہماری ڈبڈبا جاتی ہیں. جب گوشت کے ٹکڑے لے کر ہمارا ڈرائیور پہنچا, وہاں بچوں کو اعلان, پوری جھوپڑیاں لگی ہوئی تھی, یہ لوگوں گوشت آ گیا ہے تمہارے گھر. سارے گھروں سے بچے عورتیں سب نکل آئے. ہمارے ہاتھوں سے گوشت ایسے چھین کر کے بھاگتے تھے جیسے کوئی چیل کوے چھین کے بھاگتے. آج اس حالت پر امت مسلمہ کو کون لایا؟ کیا ہے میرے رسول کی امت نہیں ہے جس کو ایسا بھکاری بنا دیا؟ ان کو ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر کے, چھوٹی سی ایک لڑکی کو دیکھا, وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر بھاگ رہی ہے اور بیچ راستے میں چوم رہی, آنکھوں سے لگا رہی. گوشت کا ایک ٹکڑا 1/4 کلو کا ہوگا, آدھا کلو کا ہوگا. اس دن درد ہوتا ہے دل میں کہ ہم تو روز کھاتے ہیں اپنے گھروں میں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے کبھی احساس نہیں کیا. اور تمہیں پتا ہے میرے رسول کی عادت کیا تھی؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بستر میں حضور آرام کرتے تھے, کبھی بجلیوں کی آواز آتی تو رسول اللہ بستر چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے, باہر چلے جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے, دعا کرتے, استغفار کرتے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جب بھی بجلیاں آتی ہیں آپ کیوں بستر سے نکل کر باہر آتے ہیں, روتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے جب بجلیاں آتی ہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد آتا ہے, کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو. بہت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ مولا عذاب مت نازل کر میری امت پر. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آج ہم بھولے بیٹھے ہیں اس رسول کی امت کو. عزیزان گرامی وقار, قرآن نے تمہیں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کو انسانوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو, اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہو, اچھائیوں کی طرف بلانا تم نے چھوڑ دیا. بہت سارے نوجوان بچے آج نشہ کے اڈوں پر رات رات گزارتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں حالات ہو گئے. ہمارے محلوں میں نشہ بیچا بھی جاتا ہے, خریدا بھی جاتا ہے, کھلایا بھی جاتا ہے, پلایا بھی جاتا ہے. اور بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اس کو کون بولے؟ بے شک سبحان وہ اللہ. میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تمہیں اگر امت مصطفیٰ کی فکر ہے اسے بچاؤ, اسے بچاؤ, اسے روکو. اس کو روکنے کے طریقے ہیں مار کر کے نہیں, تھپڑ لگا کر کے نہیں, ڈانٹ کر کے نہیں. میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں, سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ. دیکھا ہے. ایک دو نہیں, میں آپ کے سامنے سینکڑوں بچے لا کر کے رکھ دوں گا جنہوں نے نشہ سے توبہ کیا. الحمدللہ. میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کیا طریقہ کیا؟ صرف اتنا کہا اس نوجوان کو جو ایڈکٹ ہو گیا کہ تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا,
اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل میں محبت رکھتا ہے تو چھوڑ دے اس چیز کو، چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ رسول تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس رسول نے فرمایا تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نوجوان کو ہم نے یہ کہا کہ وہ رسول تجھ کو تیری ماں سے تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا تجھے اس رسول کا واسطہ نہیں پیارا ہے؟ چھوڑ دیا اس نے، توبہ کر لیا۔ بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ وہ آج فجر کی نماز کے بھی پابند، طریقہ کار ہے، امت کی فکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہماری امت ٹکڑوں میں بدل گئی۔ سب یہ سوچتے ہیں اس کو میں کیوں بولوں، اس کو میں کیوں بولوں، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم خیر امت ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو، اچھائیوں کا حکم دینے آئے ہو۔ عزیزان گرامی اوقات، وقت زیادہ طویل ہو گیا، میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ عرض نہ کر سکا۔ سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صرف اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ محدث اعظم ہند تھے، محدث اعظم ہند۔ حدیث میں جو سب سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور وہ بھی محدث اعظم ہند، ہندوستان کے بڑے محدث تھے۔ دیکھیے میں ابھی آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کے زمانے میں لقب دینا بھی آسان ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی بول دے، ہاں یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے، پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، فارسی میں کہا جاتا ہے پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑواتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرید اڑاتے ہیں، ارے ہمارے پیر تو چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے تیرے چوتھے پہ میرے پیر تو ساتھوں پہ رہتے ہیں۔ پیر کے بارے میں مرید جو ہے نا اڑاتے رہتے ہیں، لقب مرید جو چاہے دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرید کہتا ہے میرے پیر تو اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن رہتے یہاں ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پیر تو مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں رہتے یہاں ہیں۔ ہاں یہ بہت سارے لوگوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پیر نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ مکہ میں نہ مدینے میں نہ اجمیر میں، بیٹھ کے یہاں کھاتے رہتے ہیں، ان سے کہو کھانا بھی وہیں کھا کے آ جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیروں کو لقب دینے میں بہت آسان ہے، مرید جو چاہے لقب دے دیں گے، لیکن محدث اعظم ہند کو لقب کس نے دیا؟ کیا یہ مریدوں نے لقب دے دیا، ان کے چاہنے والوں نے دے دیا؟ نہیں، بلکہ ان کو پڑھائے ہوئے استاد نے لقب دیا۔ استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی علم حدیث میں کچھ بزرگوں کو 40 سال لگ گئے، کسی کو 50 سال لگ گئے، بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے جب ان کو محدث کہا جاتا ہے، لیکن حضرت محدث اعظم ہند کو صرف 17 سال کی عمر میں محدث اعظم ہند کہا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا کمال تھا علم حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر جاری و ساری فرمائے۔ اور صرف حدیث میں نہیں، ایک جگہ اعظم گڑھ میں آپ نے تقریر فرمائی تھی محدث اعظم ہند، جو موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں ایک تقریر میں ہم نے دیکھا 25 لینگویج استعمال کیے تھے، 25 زبانیں الگ 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 آپ نے استعمال کی۔ وہ جس میدان میں گئے اس کے بادشاہ تھے، جس میں مناظرے میں گئے، مناظرے میں دیوبندیوں کے دانت کھٹے کر کے آئے، مناظر اعظم بھی تھے، ایڈوکیٹس تھے، وکیل حضرات ان کے سامنے بات کر رہے تھے۔ بھاگلپور میں 1 گھنٹہ تک تقریر کیے، پورے آرٹیکلز جتنے بھی انڈین یہ جو ہمارے لا ہیں اس کے بارے میں بات کرتے رہے، پینل کوڈ فلاں، یہ آرٹیکل 3 سب بات کرتے رہے۔ تو وکیل جتنے بیٹھے ہوئے تھے ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ آپ انڈین لا کے حافظ ہیں، سبحان اللہ، ہمیں یاد نہیں ہے ساری چیزیں، آپ تو ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے حفظ کیا ہے۔ حق فرمایا آپ نے۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ سب کمال ہے عشق رسول کا۔ جو بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، دنیا کے سارے علوم اس کو صدقے میں دے دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، بچپن میں مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کا، منطق اور فلسفی پڑھنے کا شوق تھا، کتابیں لے کر بیٹھتا تھا۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب آئے، دیکھا میں یہ میتھمیٹکس حساب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں سے کتابیں لے لی، کہا احمد رضا یہ سب کیا پڑھ رہا ہے، رکھ کہا علم حدیث پڑھ، رسول اللہ کے دین کی یعنی فقہ پڑھ، حدیث پڑھ، اور وہ حدیث اور فقہ کے صدقے میں اللہ سارے علوم یوں ہی تجھے عطا کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے ایسا نوازا اعلیٰ حضرت کو کہ میتھمیٹکس میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا پروفیسر لوگوں کے پاس بھی جواب ہوا آج۔ بہرحال جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ملتا ہے۔ اخیر میں یہی کہوں گا
کہ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ آج اہل موریشیس سے میں کہتا ہوں، آئیں ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کسی کو راضی کرنا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کچھ نوجوان صرف چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں، ہاں داڑھی نکال کے پھینک دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ ہم کو بولیں گے پرانے زمانے کا آدمی لگ رہا ہے، کیا بوڑھا ہو گیا، مولانا ہو گیا، مولوی صاحب ہو گیا۔ اس کو صرف چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں رہتے، پھر بھی نہیں راضی رہتے۔ تم دنیا کو ننگا ہو کر کے بھی راضی نہیں کر سکو۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ بھی اپنے آپ کو بدل لو، لوگ بولتے رہیں گے اور تم کو یہ دنیا چھوڑتی نہیں، یہ کپڑے پہنو تو مجھے بولتے ہیں، عام کپڑے پہنو تو بولتے ہیں، اگر سادے کپڑے پہن کر کے آؤ تو بولتے ہیں مولانا تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، بھکاری دکھتا ہے، بہت زیادہ کپڑے پہن لو، اچھے کپڑے پہن لو تو بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائیکل پر جاؤ تو غریب ہے، یتیم ہے بیچارہ، کار میں جائے گا تو بولے سب کا مال لوٹ کے جا رہا ہے۔ تو لوگوں کی کوئی بھی یہ رہتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیوں بدلنے جا رہے ہو؟ جس کے دل میں یہ بات آتی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا کروں گا لوگ کیا کہیں گے، ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، لوگ کچھ نہیں کہتے، مرنے کے بعد صرف انا للہ کہتے ہیں، بس یہی ایک اچھی چیز بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی زندگی میں ان کا خیال مت کرو کیا کیا بولتے تھے۔ لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو یہ لوگ کتا بنا دیتے، کچھ بھی بنا دیتے، لیکن اگر آپ کو راضی کرنا ہو تو مدینے کے تاجدار کو راضی کرو۔ اس لیے جو بہت جلدی راضی ہوتے ہیں، اپنے خدا کو راضی کرو، وہ ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے، ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے۔ باقی دنیا کو راضی کرتے کرتے لوگ تھک گئے، لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی، اور اگر ایک راضی ہو گیا تو دوسرا ناراض ہے۔ آپ محلے میں رہتے ہیں، پورے محلے کو راضی کر کے دکھاؤ، چیلنج ہے میرا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں، سننے والے ہمارے لاکھوں ہوں گے، لیکن گالیاں دینے والے بھی، نفرت کرنے والے بھی۔ تو اگر میں ان نفرت کرنے والوں کو دیکھوں تو اپنے آپ کو بہت کچھ ادھر ادھر کرنا پڑ جائے گا۔ مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بہت اچھی بات یاد آتی ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کو فلاں برا بولتا ہے، فلاں برا بولتا ہے، اس کا بھی تو کچھ جواب دو۔ انہوں نے کہا تھا مجھے جو پیار کرتے ہیں ان کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، نفرت کرنے والوں کو کہاں ٹائم ہے؟ پہلا حق تو ان کا ہے، جو چاہتے ہیں ان کا حق ہے۔ میرے عزیزو، ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں، اپنے آپ کو کچھ نوجوان صرف اس لیے چینج کرتے ہیں کہ دنیا میں اچھا لگوں، دنیا میری تعریف کرنے لگے۔ تم اپنے آپ کو چینج کرتے ہو لیکن پھر بھی گالی کھاتے ہو، پھر بھی برا، تم نے اپنے ہیئر سٹائل الگ کر لیے، ہاں لباس کا سٹائل بدل لیا کسی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ایک راضی ہوا دوسرا بولتا ہے ارے کیسے کپڑے پہنے۔ تمہاری یہی زندگی گزر جائے گی، کوئی نہ کوئی تم میں عیب لگاتا رہے گا۔ بچپن میں ہم نے کتاب میں ایک بات پڑھی تھی کہ بیچارے ایک شوہر بیوی گدھا لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ، تو شوہر نے بیوی کو بٹھایا، گدھا خود پکڑ کے جا رہا تھا، عورت ہے ساتھ میں اس کو سوار کرے، چوک پہ بیٹھے ہوئے لوگ کمنٹس کرنے لگے بیوی کا غلام جا رہا ہے، عورت کا غلام ہے، عورت کو بٹھایا خود چل کے جا رہا ہے۔ اس کو بات بری لگی، عورت کو اٹھایا خود بیٹھ کے جانے لگا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہا ظالم آدمی ہے، عورت کو چلا رہا ہے خود بیٹھا ہوا، خود بیٹھا ہوا۔ وہ بیچارہ اتر گیا، کہا کہ نہیں چلو کوئی نہیں بیٹھے گا، دونوں چل کے جائیں۔ تیسری جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں، سواری ہے ساتھ میں لیکن پھر بھی پیدل جا رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا اب ایک ہی چیز باقی رہتی، گدھے کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اب کیا بچا؟ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے لاسٹ چیز بچی، گدھے کو اٹھا لو۔ یہی حالت ہو جاتی ہے، جو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں انہیں آخر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا، آخر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی نہ دیکھو، اس کو راضی نہ کرو۔ بریلی کے امام نے یہ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے، آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمہارے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پیوند لگا ہوا ہو، بال الجھے ہوئے ہوں، لیکن رسول کے لیے جیتے تھے، وہ رسول پاک کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا جسم فلاں ہے۔ حضرت صہیب رومی یہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے، ان کے ماں باپ کافر تھے، ان کو کہا تھا کہ ہم پورے مال سے تمہیں آگ کر دیں گے، انہوں نے کہا مال پورا لے لو۔ باپ نے گنڈوں کو لگایا، یہ جب مدینے جائے گا اس کو مارنا۔ گنڈے آئے، بیچ راستے میں بہت مارا، ان کی آنکھ پھٹ گئی، ناک پھٹ گئی، گھٹنے ٹوٹ گئے، لیکن پھر بھی وہ واپس مکہ جانا نہیں چاہتے تھے، مدینہ آنا چاہتے تھے، ہجرت کر کے۔ جوانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ ماں جو سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتی ہے، ماں نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ صہیب تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں نا وہ ہمارے کمائی کے، ہمارے پیسوں کے، وہ کھول کے دے دے۔ انہوں نے کپڑے بھی کھول کے دے دیے، ٹاٹ گونی کا لباس اوڑھ لیا، کانٹے لگا لیے، اور ایسے ہی چل کر کے مدینے آئے تھے۔ کتنا لمبا سفر کر کے جب مدینے پہنچے، صحابہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر کے گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا دیوانہ آ رہا ہے، میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا وہ دیوانہ کون تھا، وہ حضرت صہیب تھے۔ جب وہ قریب آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان کو سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر ان کو پہنا دیا۔ اور جانتے ہیں حضرت صہیب زندگی بھر پھر اس چادر کو کبھی ہٹاتے نہیں تھے۔ جب ان کی موت قریب آئی تب لوگوں کو اعلان کیا، اے لوگوں میرے جسم پر کچھ ہو یا نہ ہو، میری قبر بھی یہ چادر ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب میری ماں نے میرے کپڑے لے لیے تھے، اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑے پہنائے ہیں تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جس کو دنیا چھوڑ دیتی ہے اس کو میرے رسول اپناتے ہیں، جس کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے اس کو میرے رسول گلے لگاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی اچھا کہا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اس لیے میری ریکویسٹ اپیل یہی ہے، دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے، یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ راضی کرنا ہو تو تاجدار مدینہ کی ذات کو راضی کرو، اور وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں، اور ان کو راضی کرنے کا سب سے بہترین کام یہ ہے، آج سے عہد کرو جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، ان کی بیٹی نے کہا تھا۔ آپ کو میں نے واقعہ ادھورا چھوڑ دیا، حضور سجدے میں رو رہے تھے مدینے میں، کسی کے اٹھانے سے اٹھتے نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کر کیا کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اے میرے ابا جان آپ سر اٹھا لیں، آپ کی بیٹی فاطمہ جب تک زندہ رہے گی کوئی رات سوئے گی نہیں، ہر رات آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی۔ رسول پاک راضی ہو گئے، اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ کیا بات کیا؟ امت کی دعا کروں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا امت کی بخشش کی دعا کرتی رہی، میرے آقا راضی ہو گئے۔ آج اگر میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو، آج سے یہی کہو یا رسول اللہ میں اپنے لائف کے لیے، اپنے سیلف کے لیے بہت جی لیا، اپنے گھر کے لیے بہت جی لیا، اے اللہ کے حبیب اب میں زندہ رہوں گا، پل پل ہر دن آپ کی امت کا خیال کروں گا، آپ کی امت کی فکر کروں گا، جہاں طاقت ہوگی پہنچ کر کے، جہاں نہیں ہوگی دعاؤں سے آپ کی امت کی بھلائی کرتا رہوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا رہوں گا، آؤ میرے آقا راضی ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے اس عرس میں انشاءاللہ العزیز جب ہم دعا کریں گے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس کا دل مچل جائے، آج کی رات خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے، کسی کی خواب میں میرے آقا ضرور تشریف لائیں گے۔ جس کا دل مچل کر کے یہ کہے اے اللہ کے رسول میں سوؤں گا تو آپ کی امت پر دعا کر کے سوؤں گا، اٹھوں گا تو آپ کی امت کی فکر کرتے ہوئے اٹھوں گا، جب امت کا خیال کرنے لگو گے وہ رسول خود تشریف لائیں گے۔ آئیں دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا آقائی و مولائی بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود کرتے ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم وافی و کافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ دل بے قرار ہے بے چین ہے دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم۔ تو سامعین یہ ہمارے مفتی سلمان اجہری صاحب تھے جو کسی کا تعارف کا محتاج نہیں ہے تو ہمارے مفتی صاحب نے بہت ہی پیاری بات بتائی تو اس پہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنا ہے اور اس طرح کا ویڈیو میں اب آپ لوگوں کے سامنے میں لے کر آؤں گا جو بھی ہمارے بڑے بڑے عالم ہیں اور بڑے بڑے جو نعت خواں ہیں ان تمام لوگوں کا جو نعت اور تقریر کا جو ویڈیو ہے میں ریئیکشن طور پہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں لاؤں گا اور مناظرہ مباحثہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو بھی میں لاؤں گا پیش کروں گا آپ لوگوں کی خدمت میں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جزاک اللہ خیر۔